بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوم پاکستان 23 مارچ، کل آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں نے یوم پاکستان کو بہت شاندار طریقے سے منایا۔ پاکستانیوں نے پوری دنیا کے اندر سبز ہلالی پرچم کو لہرا کر اور یوم پاکستان منا کر اس وحدت اور یکجہتی کا اظہار کیا جو پاکستان کی اساس ہے۔ اسلام آباد میں ہمیشہ کی طرح پروقار عظیم الشان پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اس مرتبہ اس پریڈ کے مہمان خصوصی ہماری عقیدتوں کے مرکز ارض حرمین شریفین کے وزیر دفاع خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے صاحبزادے اور ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے بھائی امیر خالد بن سلمان تھے۔ وہ صرف پریڈ میں شرکت کے لیے بطور مہمان خصوصی مملکت سعودی عرب سے تشریف لائے۔ اس کی دعوت انہیں پاکستان کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی طرف سے دی گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی ایک ہفتہ قبل سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب مملکت سعودی عرب کا دورہ کر کے آئے ہیں، جہاں پر ان کی ملاقات سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے اور سعودی وزیر دفاع امیر خالد اور دیگر ذمہ داران سے ہوئی تھی۔ رمضان المبارک میں ان مقدس لمحات میں، مقدس ایام میں پاکستان کی مسلح افواج کے دستوں نے جس طرح اس تقریب کا انعقاد کیا اور اس پریڈ کا انعقاد کیا، بلا شبہ پوری قوم اس پر فخر کرتی ہے اور انہیں سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ اس تقریب میں جہاں پر ایک طرف ہمارے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری موجود تھے اور دوسری طرف وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب موجود تھے اور ہماری مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے اور سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب بطور میزبان، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح اپنے مہمانوں کو، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس تقریب میں مہمان خصوصی کے ساتھ ساتھ ہمارے بردر اسلامی ملک بحرین کے جو نیشنل گارڈ ہے، حرس الوطنی ہے، اس کے سربراہ بھی موجود تھے اور دیگر ممالک کے سفراء اور زعماء وہ بھی موجود تھے۔ قوم کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اور یہ ایک پیغام تھا دنیا کے لیے بھی، پاکستان کے دوستوں کے لیے بھی اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے بھی، کہ پاکستان اپنے دفاع، سلامتی اور استحکام کے معاملے میں الحمدللہ نہ صرف یہ کہ خود کفیل ہے، بلکہ پاکستان اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کی مزید مضبوطی کے لیے بھی روز و شب آگے بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع امیر خالد بن سلمان کا پاکستان میں آنا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے مختلف جو ادارے ہیں یا بڑے بڑے جو تاجر اور بزنس مین ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، اسی طرح دیگر اسلامی ممالک کے۔ تو یہ ایک سمت جو قائم کی تھی آج سے سال پہلے کہہ لیں یا چند ماہ پہلے کہہ لیں، سپہ سالار قوم نے، جس کا مقصد پاکستان کو معاشی اور اقتصادی طور پر مضبوط بنانا تھا اور SIFC کا ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ کا دن دو پیغام لے کر آیا ہے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے دوستوں کے لیے، پاکستان کے دشمنوں کے لیے۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے دوست ممالک
پاکستان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی اور اقتصادی طور پر مضبوط بنانے کے لیے یہاں بھرپور انداز میں اپنی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسرا کہ پاکستان کا دفاع اور استحکام وہ نہ صرف مضبوط ہاتھوں میں ہے بلکہ پاکستان کے دفاع اور استحکام میں پاکستان کے دوست ممالک خواہ وہ سعودی عرب ہو یا چائنا ہو وہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو گزشتہ چند سالوں میں ایک تاثر ابھرا یا کہیں نہ کہیں پر کوئی پرابلم نظر آ رہی تھی ہمیں کہ اسلامی ممالک اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں کچھ سرد مہری یا تھوڑی سی دوری الحمدللہ ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی کوششوں سے وہ دور ہو گئی ہے، اور اب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کے تمام وزارتیں ہوں، محکمے ہوں، پاکستان کے ادارے ہوں، وہ ایک بنیادی ہدف کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ پاکستان کو معاشی اور اقتصادی بحران سے نکالنا ہے۔ ہماری مجبوری ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم ہمیشہ کے لیے IMF کے پاس جائیں یا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کر ہم ان سارے پریشانیوں سے نجات حاصل کریں جو ہمیں معاشی اور اقتصادی طور پر آ رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس میں پاک فوج کی قیادت اور سیاسی قیادت ایک جگہ پہ آ کے کھڑی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے دوست، اپنے بھائی اور مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز مملکت سعودی عرب کے کہ ان کے وزیر دفاع تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر پریڈ میں شرکت کی بطور مہمان خصوصی، اور جن جذبات کا اظہار کیا وہ نہ صرف قابل قدر ہیں بلکہ قابل ستائش ہیں۔ محترم امیر خالد بن سلمان کو صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے نشان پاکستان، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے، وہ بھی پیش کیا۔ یہ پاکستان کی اور سعودی عرب کی دوستی اور تعلقات کی ایک اور خوبصورت مثال ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امیر خالد بن سلمان جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں یا جو خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں، خواہ وہ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے، پاکستان سعودی عرب تعلقات کی بہتری کے لیے، ایران عراق کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کی بہتری کے لیے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے حوالے سے وہ قابل قدر ہیں، اور انہی خدمات کے اعتراف میں نشان پاکستان کی طرف سے ان کو پیش کیا گیا ہے۔ بلا شبہ جو سٹیٹمنٹ یا بیان ان کے اس دورے کے بعد آیا ہے، اس نے بھی پاکستان اور سعودی عرب تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں یہ تعلقات مزید مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔